اور اس کا صفحہ نمبر ہے 532 اور حدیث نمبر ہے 842. اس میں سند ہے حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن ابی اسحاق سمعت عاصم بن زمرہ. یہاں بھی کیا کریں, میں نے عاصم بن زمرہ سے سنا ہے, میں نے ان سے سنا ہے. یہاں بھی انہوں نے سننے کی صراحت کر دی ہے, اس لیے یہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی. اس میں الفاظ کیا ہے, لیس الوتر بحتم کالصلاۃ, وتر کی نماز یہ عام نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے, ولکن سنہ, لیکن کیا ہے, سنت ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وتر کی نماز کیا ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. اس حدیث جو اس میں مسند احمد بن حنبل میں ہے, دارمی میں ہے, ترمذی میں ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے, اس پر کچھ لوگ اس کو ضعیف بول دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ابو اسحاق السبیعی نے یہ صراحت نہیں کیا کہ میں نے ان سے سنا کہ نہیں سنا. لیکن میں 2 حوالے دے چکا ہوں, ایک دارمی ایک مسند احمد کے, اور ان دونوں حوالوں میں کیا ہے, انہوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے. ایک آخری بات اور عرض کر دوں کہ ابو اسحاق سے نقل کرنے والے امام شعبہ ہے, اور امام شعبہ کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ امام شعبہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ 3 لوگ, امام شعبہ کہتے ہیں, ان کے الفاظ ہیں کہ کفیتکم تدلیس ثلاثہ, 3 لوگوں کی تدلیس کے لیے میں کافی ہوں. کون ہے, الاعمش و ابی اسحاق و قتادہ, 3 راوی جن پر تدلیس کا الزام لگتا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جاتی. لیکن امام شعبہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی باتیں جب میں نقل کروں تو چاہے وہ حوالہ دے یا نہ دے, میری ذمہ داری ہے وہ روایت صحیح ہوگی. کیوں, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا ہے تو میں الگ سے تحقیق کر لیتا ہوں سنا ہے کہ نہیں سنا. اگر سنا ہے تبھی میں رپورٹ کرتا ہوں, اگر نہیں سنا تو میں لیتا ہی نہیں. تو اگر میں کسی ایسے عالم سے روایت نقل کروں, ایسے محدث سے نقل کروں جس پر مدلس کا الزام ہے, تو بھول جاؤ یہ کوئی عیب ہے. کیوں, کیونکہ میں تحقیق کر چکا ہوں. یہ ان کی بات, امام شعبہ کی بات کہاں ہے, اس کو نقل کیا ہے محمد بن طاہر المقدسی نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب جزء مسائل تسمیہ صفحہ نمبر 47 پہ. اور اس میں وہ کہتے ہیں کفیتکم تدلیس ثلاثہ, 3 لوگوں کی تدلیس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اعمش, اس میں کیا ہے, ابو اسحاق. تو اس سند میں ابو اسحاق سے نقل کرنے والے کون ہے, شعبہ ہے. تو اگر یہ سمیتو نہ کہتے تو بھی ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن الحمدللہ سمیتو کے الفاظ 2 کتابوں میں موجود ہیں, مسند احمد میں اور دارمی میں. اس لیے اس حدیث کو اب کوئی بھی کسی بھی طرح کے ضعیف کہنے کا کوئی بہانہ موجود نہیں ہے. یہ حدیث بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. تو اس صحیح حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے, یہ فرض نہیں ہے, کیا سنت ہے. جو لوگ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ انصاف کریں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی اس فتوے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں وتر کی نماز کے تعلق سے, ایک حنفی عالم کا حوالہ. یہ ہے میرے پاس حجت اللہ البالغہ. دنیا کے بہت بڑے محدث ہیں, ہم بھی ان کو محدث مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب ہمارے پاس ہے حجت اللہ البالغہ. حجت اللہ البالغہ اس کتاب کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 39 میں کھولتا ہوں. اس میں یہ کیا اعلان فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے. لکھتے ہیں والحق, اور حق بات یہ ہے ان الوتر کی وتر سنت ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جن کا مقام حنفیوں کی یہاں بہت بلند ہے, وہ فرماتے ہیں والحق, اور حق بات یہ ہے ان الوتر سنت کہ وتر کی نماز کیا ہے, سنت ہے. ہوا اوقات سنن, اور یہ سنتوں میں بھی زیادہ مؤکد ہے, یعنی اعلیٰ درجے کی سنتیں مؤکدہ ہے. کیا فرماتے ہیں, یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ تمام حوالے کیا ثابت کرتے ہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے, سنت ہے, یہ فرض نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کیا, ابھی تک میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا تھا کہ وتر کی نماز کیا ہے, سنت ہے, فرض نہیں. دلائل میں نے حدیث پیش کیا ابو داؤد سے, اس کے بعد صحابی کا حدیث سے صحابی کیا سمجھ رہے ہیں وہ پیش کیا, اس کے بعد میں نے علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جس حدیث میں ہے وہ حدیث کیا ہے, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں حنفی محدث کا بھی حوالہ میں نے پیش کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے, سنت ہے. ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے, کیا ہے, سنت ہے. جب یہ ثابت ہوگا کہ وتر کی نماز سنت ہے تو پھر اسے فرائض میں ملا کر اس کی تعداد 20 بتلانا اور پھر تراویح کو پھر لا کے وہاں سے شامل کرنا, یہ کیا ہے, یہ خواہ مخواہ کی دھاندلی بازی ہے اور کچھ نہیں. اور
ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ فرائض میں وتر ملا کے کل 20 بنتے ہیں، اس لیے تراویح کتنی ہونی چاہیے؟ 20 ہونی چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وتر کی یہ تراویح کی نماز کیا ہے، سنت ہے کہ فرض؟ آپ جا کے کسی بھی حنفی عالم سے پوچھئے، بلکہ جو 4 مذاہب ہیں ان کے ماننے والے کسی بھی عالم سے پوچھئے، کسی بھی حنفی شافعی مالکی کسی سے ان سے پوچھو کہ تراویح کی نماز کیا ہے، تو کیا بولیں گے؟ سنت مؤکدہ۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اب سنت مؤکدہ کی رکعت ثابت کر رہے ہیں فرض سے۔ ارے سنت مؤکدہ کو اگر ملانا ہے تو سنت مؤکدہ سے ملانا چاہیے۔ دن رات میں آپ کتنی سنت مؤکدہ، کم سے کم کتنی سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں وہ آپ گننا چاہیے۔ تو آپ فرائض کیوں گن رہے ہیں؟ کیا یہ تراویح فرض ہے؟ فرض نہیں ہے تو سنت کی رکعت فرض سے کہاں سے ثابت کرنا؟ سنت کی رکعت کہاں سے ثابت کرنا چاہیے؟ سنت مؤکدہ سے ثابت کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 رکعت 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ وہی سنت مؤکدہ کتنی ہے، اس کے بعد ملائیے کہ تراویح کتنی ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ جوڑیں گے تو دن رات میں کم سے کم کتنی سنت مؤکدہ ہے؟ کل 11 سنت مؤکدہ جوڑی، کم سے کم پورا دن رات سب ملا کے 5 پورا وتر وغیرہ سب ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ 11 بنتے ہیں۔ اب سنت مؤکدہ جب 11 ہے تو تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کو سنت مؤکدہ سے ملانا چاہیے، اس کو فرض میں کہاں سے جا کے گھسنا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سنت مؤکدہ کتنی ہے۔ حضرت کیا قیاس پیش کریں؟ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت فرض ہے دن رات میں، اس لیے تراویح کتنی ہے؟ 20۔ ارے بھائی تراویح کیا سنت مؤکدہ نا؟ تو سنت مؤکدہ کو سنت مؤکدہ سے ثابت کرو، سنت مؤکدہ ملاؤ۔ یہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت کیا ہے؟ فرض ہے، جبکہ میں ابھی پیش کر چکا کہ 20 رکعت فرض ہے ہی، فرض صرف 17 ہے۔ لیکن اب آئیے ان کے اصول سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو سنت سے مؤکدہ سے ملاؤ تو سنت مؤکدہ کتنا ہے؟ کم سے کم، زیادہ نہیں، کم سے کم سنت مؤکدہ دن رات میں کتنا ہے؟ 11۔ وہ میں ثابت کرتا ہوں، یہ میرے پاس ہے بخاری فتح الباری کے ساتھ میں، اس کی جلد نمبر ہے ہمارے پاس جلد نمبر 3، بخاری کی جلد نمبر 3۔ یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ دن رات میں سنت مؤکدہ کتنی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 اور حدیث نمبر ہے 1180۔ راوی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حافظ تو من النبی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا 10 رکعات، 10 رکعت۔ مراد کیا ہے کہ میں نے دن رات میں جو سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں ان میں کتنی یاد کیا میں نے؟ 10۔ کب کب؟ رکعتین قبل الظہر۔ اب گنتے جاؤ کتنا ہو رہا سنت مؤکدہ؟ ظہر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاۃ الصبح، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 10۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نماز سے آگے پیچھے جو سنت مؤکدہ پڑھتے تھے وہ کتنی؟ 10۔ اور ابھی میں اس سے پہلے جو پوری حوالوں کے ساتھ ثابت کیا کہ وتر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا کہا؟ سنت مؤکدہ۔ تو یہ 10 سنت مؤکدہ ساتھ میں وتر ملاؤ جو سنت مؤکدہ ہے، کل کتنے بنے؟ کل 11۔ وتر کی نماز 1 رکعت ہے، وہ بھی میں ثابت کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال وتر کو چھوڑ کر کم سے کم نمازوں میں سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ 10 رکعت ہے۔ سمجھ رہے کتنی ہے؟ 10 رکعت ہے۔ البتہ اسی بخاری میں اور بہت سارے حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ ظہر سے پہلے آپ 4 بھی پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 بھی پڑھتے تھے، لیکن 4 آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ ما واظب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی، ہمیشگی برتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کو ہمیشہ نہیں پڑھا۔ ویسے آپ سنت مؤکدہ بول بھی سکتے، لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی عمل رہا ہو کہ آپ نے 4 پڑھا۔ البتہ ظہر سے پہلے جی ابن عمر کی جو رپورٹ ہے، ان کی جو روایت ہے کہ ظہر سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھا، مطلب کیا اس وقت آپ نے 4 نہیں پڑھا تھا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی 4 پڑھتے تھے ظہر سے پہلے، یہ بھی بخاری میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے تھے، دونوں بخاری میں۔ اب دونوں میں تطبیق کیا ہے کہ آپ کبھی 4 پڑھتے تھے اور کبھی 2 پڑھتے تھے۔ یہ تطبیق میں نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ میرے پاس جو فتح الباری ہے جہاں پہ یہ حدیث ہے، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے؟ کہتے ہیں والاولا، دونوں روایتوں میں سب سے بہترین تطبیق کیا ہے؟ ایہمل علی حالین، یہ 2 حدیثوں کو 2 حالت میں عمل کیا جائے۔ کیا؟ فکان تارۃ یصلی سنتین، تو
تو اللہ کے نبی کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، وتارة يصلي 4، اور کبھی